براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج پھر اس نے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اس کے کلام کی باتوں پر غور کر کے رہنمائی پا سکتے ہیں، برکت پا سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنی برادری میں، اپنے معاشروں میں اس کے کلام کی رہنمائی میں جو برکات آ سکتی ہیں، ان میں جو رکاوٹیں ہیں کیسے دور کر سکتے ہیں، اور جو کچھ ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ کلام خدا کی ہدایت اور رہنمائی میں خدا ہم پر یہ باتیں کھولتا رہتا ہے۔ کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ جو حالات حاضرہ میں حالات ہیں ان پر بھی آپ بات کیا کریں، تو میں آغاز آج کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے شہر لاہور میں، جسے زندہ دلان لاہور کا شہر کہا جاتا ہے، وہاں پر معذور لوگوں پر تشدد کیا گیا۔ معذور لوگ جو ان کے مسائل ہیں، جن مشکلات کا ان کو سامنا ہے، جو ان کے لیے ہونا چاہیے نہیں ہو رہا، وہ آئے اور ایک جگہ پر اکٹھے تھے۔ معذور وہ ہوتے ہیں جن میں کسی چیز کی کمی ہو، جسمانی ہو یا ذہنی ہو، لیکن ان پر تشدد کیا گیا۔ تو لگتا ہے جو تشدد کرنے والے، جو صاحب اقتدار ہیں، جو خود کو تندرست اور نارمل شخص سمجھتے ہیں، لگتا ہے ان میں کچھ کمی ہے۔ معذور قدرت نے جن کو کچھ کمیاں دیں، یہ صاحب اقتدار اور جو ان کے مسائل کو حل کرنے والے، جن کے پاس وسائل، جن کو اختیار دیا گیا، لگتا ہے وہ معذور ہیں۔ یہ معذور نہیں ہیں، ان میں کچھ کمی ہے کہ وہ حل نہیں کر پا رہے، جو وسائل ان کے پاس ہیں ان تک نہیں پہنچا رہے۔ معذور تو یہ ہیں۔ شاید کسی کی عقل و دانش کے چراغ جو گل ہیں، شاید ان معذوروں کی یہ صدا ان کو جلا سکے، روشن کر سکے۔ اس کے علاوہ معذوروں کے ساتھ نابینا لوگوں نے لاہور میں پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کیا، اور ان پر بھی لاٹھی چارج کیا گیا، مارا گیا۔ اور یہ لاٹھی چارج کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ صاحب اقتدار، یہ مذہبی رہنما، یہ سوشل ایکٹیوسٹ جو پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، اچھے بھی ہیں، لیکن ان لوگوں کی جن کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ آئے کہ ہمارے مسائل، اے آنکھیں رکھنے والوں، اے دیکھنے والوں، ہم تو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو ہمارا حق ہے وہ نہیں مل رہا، ہماری مدد کی جائے۔ ہم معاشرے کے کمزور طبقات میں سے ایک ہیں، لیکن یہ آنکھیں رکھنے والے صاحب اقتدار، یہ مذاہب کے ٹھیکیدار جو موجود ہیں، لگتا ہے، ایسے لگتا ہے یہ سب اندھے ہیں جو ان کے مسائل نہیں دیکھ سکتے۔ لگتا ہے ان کے پاس وسائل کی کمی ہے، جن کے پاس سب کچھ ہے، یہ ان کی جائز خواہشات اور مطالبات، یہ لگتا ہے یہ اندھے ہیں جو اندھوں کو مار رہے ہیں۔ کاش کسی کے دل تک اتر جائے یہ بات۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں جو اس وقت چل رہی ہیں پوری دنیا میں، اور خاص طور پر جو آج کا ہمارا موضوع ہے، وہ ہے جھوٹے الزامات پر ظلم و زیادتیاں کرنے والوں کا انجام۔ ابھی حال ہی میں سری لنکا میں جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ان کے گھروں کو جلایا گیا،
زخمی کیا گیا، لوگوں کو مارا گیا۔ میانمار روہنگیا میں مسلمان بہن بھائیوں پر ظلم و زیادتیاں کی گئی، ہم نے بھی آواز اٹھائی، میڈیا پوری دنیا میں آواز اٹھا رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر انڈیا میں دیکھیں تو گاؤ رکشکس، جو گائے ہے اس کی رکشا حفاظت کرنے والے ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف، مسیحیوں کے خلاف، دیگر جو انڈیا میں جو محروم طبقے ہیں یا اقلیت میں ہیں، تعداد میں کم ہیں، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اور الزام لگا دیا جاتا ہے جی انہوں نے گائے کا گوشت کھایا ہے۔ اب انہوں نے کھایا کہ نہیں، بہت سے کیس ایسے تھے جہاں پر انہوں نے بتایا کہ جناب یہ گائے کا گوشت نہیں ہے، لیکن کون سنتا ہے، الزام لگا دیا اور لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اسی طرح سے پاکستان میں بہت سے لوگ جھوٹے الزامات کی زد میں آ جاتے ہیں اور پھر وہی کھیل جو سری لنکا میں، میانمار میں بدھسٹ کھیل رہے ہیں، انڈیا میں ہندو، پاکستان میں سب جانتے ہیں کون ہے، اور کہا یہ جاتا ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، تو پھر کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ دور حاضرہ کے ریسرچ اسکالر محمد علی مرزا، آئیے وہ کیا کہتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ خدا اور وہ اللہ جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے علماء نے اپنی پبلک کو جس کا تعارف کروایا ہے، وہ خدا اور ہے، اور جو خدا قرآن اور سنت کے اندر جس کا کریکٹر آیا ہے، جس کا کردار آیا ہے، جس کی پرسنالٹی آئی ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ بالکل اور ہے۔ اسی لیے وہ جب ہم کوئی بات کتاب و سنت سے کرتے کہتے ہیں سیدھا آج تک سنی نہیں، حالانکہ ان کو پوچھیں کہ آپ نے کتنی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کر لی ہے قرآن و سنت میں، آپ کیا آپ کے باؤ اجداد نے بھی ایک دفعہ قرآن پاک ہی پورا ترجمے سے نہیں پڑھا ہوا، تو آپ اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں ہے۔ بھائی آپ نے نہیں سنی تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ قرآن پاک میں لکھی ہے۔ موصوف فرما رہے ہیں جو تعلیم پاکستانی، بنگلہ دیشی اور انڈین علماء نے پہنچائی ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو کتب میں ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو خاص طور پر جو ادیان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ الہامی ہیں، اور خاص طور پر جو آج ہم بات کریں گے وہ مسیحی نقطہ نظر اور اسلامی نقطہ نظر سے بات ہوگی۔ کتب کیا کہتی ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جو تعلیمات ہم تک پہنچائی گئی ہیں، کیا ہمارے اندر وہ طاقت اور قدرت پائی جاتی ہے کہ ہم ان پر عمل پیرا بھی ہو سکیں؟ اگر نہیں ہو رہے تو کیا کوئی راہ بھی ہے؟ جب اس پروگرام کا آخری حصہ آئے گا تو پھر بتائیں گے راہ بھی ہے کیسے۔ اگر ہم خلا محسوس کرتے ہیں، خالی محسوس کرتے ہیں، ان پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ تعلیم ہے کیا، اور بغیر علم کے باتیں کرنا یہ شیطان کی پیروی کے مترادف ہے۔ اور میں آپ کے سامنے مختلف آیات رکھتا چلا جاؤں گا، اور ان آیات کی روشنی میں ہم دیکھتے چلے جائیں گے کہ اگر کوئی شخص علم کے بغیر، جانے بغیر عمل کیے جا رہا ہے
तो उसको शैतान की पैरवी कहा गया है। लेकिन हमारी कुतब झूठे इल्जामात लगाने के ताल्लुक से क्या तालीम देती हैं, और जो सबसे बड़ा हुक्म है, खास तौर पर जो लोग 4 किताबों को मानते हैं उनके लिए, और जो किसी किताब को भी नहीं मानते उन सब के लिए भी। तो पहला जो हवाला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पहले जो सबसे बड़ा हुक्म, यीशु अल मसीह पर ईमान लाए बगैर अकीदा और ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो उनसे किसी ने पूछा था कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, तो आपने क्या जवाब दिया? अब जो लोग खुदा और उसके अंबिया, उनकी हयात तैयबा पर ईमान रखते हैं, वो ये जानते हैं कि जो पैगाम वो लाए वो पैगाम खुदाबंदी, वो इल्हाम, वो खुदा की बात, वो खुदा का भेद, वो खुदा की रहनुमाई, वो खुदा की हदायत है। तो वो है क्या? आइए देख लेते हैं। सबसे बड़ा हुक्म जब उनसे पूछा गया तो आपने क्या जवाब दिया? मत्ती की अंजील है, और पूरी दुनिया में जहां जहां लोग ये शो देख रहे हैं या देखेंगे, आपको दावत है, आप कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन पहले चंद तालीमी बातें, फिर बात को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अगर आप शरीक होना चाहिए जरूर हमें कॉल कीजिए। सबसे बड़ा हुक्म, यीशु अल मसीह नासरी, आप उनको नबी मानते हैं या खुदावंद मानते हैं, या उनको एक दुनिया का बहुत बड़ा टीचर मानते हैं, तो वो क्या फरमाते हैं जब उनसे सवाल किया गया? तो आइए देख लेते हैं। सवाल पूछा गया कि कौन सा हुक्म, मत्ती की अंजील ये 22वां बाब है, और जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए, और उनमें से एक आलम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, ए उस्ताद, तौरेत में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानद यह है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। तमाम तौरेत और अंबिया के सहाइफ का दारो मदार इन 2 अहकाम पर है। ये आपकी जिंदगी को, आपके मुआशरे को इस तरह मतवाजन कर सकते हैं जो हम देखना चाहते हैं। खुदा से मोहब्बत करो, मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। खुदा से मोहब्बत, प्यार, उसकी पूजा और इस मोहब्बत में ताबेदारी पाई जाती है कि मुझे अपने खुदा की ताबेदारी करनी है। ये मोहब्बत का सबसे बड़ा निशान है। मैं पसंद करता हूं या नहीं करता, मुझे अच्छा लगता है या नहीं लगता, लेकिन अगर मैंने खुदा की पैरवी का इरादा किया है, दावा किया है, फैसला किया है, तो फिर खुदा से मोहब्बत होगी। और फिर दूसरा हुक्म इसकी मानद के अपने हम जिन्स इंसान से मोहब्बत में आप किसी का बुरा नहीं चाहते, मोहब्बत में आप किसी के साथ ज्यादती नहीं करते, मोहब्बत में आप जुल्म नहीं करते, बल्कि आप इसके उल्ट करते हैं। आप भलाई चाहते हैं, आप हमेशा के लिए बेहतरी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दूसरों को फायदा पहुंच जाए, दूसरों की जिंदगी, उनके मालो दौलत, उनकी इज्जत और हुर्मत, पासदारी मेरा फर्ज है। ज्यादती नहीं, जुल्म नहीं, ना इंसाफी नहीं। तो खुदा से मोहब्बत और इंसान से मोहब्बत, चाहे उसका कोई भी रंग है, उसका कोई भी मजहब है, अकीदा है, वो खुदा को मानता है या नहीं। कलाम खुदा में लिखा है वो अपना सूरज नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है। ये है खुदा। अगर उससे मोहब्बत है तो फिर इंसानों पर रहमदिली भी होगी। आइए अब हम ये हुक्म हमने देखा है,
تو قرآن کہتا ہے کہ جو بات آپ تک پہنچتی ہے آپ حد سے نہ بڑھیں، اسی میں رہنا ہے، وہ حد ہے۔ قدیم ادوار میں شہروں کی دیواریں ہوتی تھی، حدیں ہوتی تھی، شہر دیواروں کے اندر ہوتے تھے، اور جو لوگ اندر ہوتے تھے وہ باہر درندوں سے، دشمنوں سے جب تک اندر ہیں محفوظ رہتے تھے۔ وہ نقصان جو باہر کوئی درندہ، کوئی دشمن پہنچا سکتا تھا اس سے محفوظ۔ تو حدوں کے اندر رہنا بہت ضروری ہے۔ آئیے اب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، 49ویں سورت ہے، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو آئیے، جو شخص یہ کہتا ہے، ابھی ہم آئیں گے، جو بات کہی جاتی ہے پھر اس کو ماننے کا، اس کو قبول کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو موضوع ہے ہمارا جھوٹے الزامات لگا کر ظلم، زیادتی اور قتل و غارت کرنا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو شان نزول ہے یا جو پس منظر ہے شاید وہ نہیں پڑھتے، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم اس کا مطالعہ کر کے پھر ہی بیٹھے ہوئے، اور پوری دنیا سے یہ چونکہ لائیو شو ہوتا ہے، اگر کوئی بھی شخص کال کرنا چاہے پہلے وہ خود پڑھ لے، کہیں اس نے اپنی تفاسیر تو نہیں بنائی ہوں، یا کہیں سے خود اس نے اپنے مکتبہ فکر کی ایک جو ایک سائیڈ، ایک رخ کی بات ہے وہی تو نہیں سنی ہوئی، پہلے وہ خود مطالعہ کرے پھر کال کرے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آسان ترجمہ قرآن، مفتی محمد تقی عثمانی، دور حاضرہ کے بہت بڑے معلمین میں بہت بڑا نام ہے، یہ وہ ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر اس کی تفسیر بھی تھوڑی سی میں دکھاتا ہوں، آپ دیکھتے جائیے، اور پھر اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں لکھتے بھی جائیے حوالہ جات کو، تاکہ آپ اپنے دوستوں کو جو مسیحی اور مسلمان مختلف ممالک میں رہتے ہیں وہ یہ جانے کہ لکھا کیا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، پہلی جو آیت ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ یقیناً سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑا کرو۔ مفتی تقی عثمانی جب اس بات کو کھولتے ہیں تو یہ تعارف میں انہوں نے بات کی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس تعارف میں انہوں نے کیا کہا ہے، جو کہ جاننے والی بات ہے، تحقیق کرنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، اپنے بچوں کو گھر میں بتانے والی بات ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کے ہمسائے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، تو بھی دیکھیے کہ لکھا کیا ہے، آپ کی کتابیں کیا کہہ رہی ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں، نیز یہ حقیقت پوری وضاحت اور تاکید کے ساتھ بیان فرمائی گئی ہے کہ خاندان، قبیلے، زبان اور قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی بڑائی جتانے کا اسلام میں کوئی جواز نہیں ہے۔ غور کیجئے کہ اگر کوئی یہ باتیں کر رہا ہے، خاندان، قبیلہ، زبان، قومیت، تو اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اسلام میں کوئی جواز نہیں ہے۔ اب غور سے یہ سنیے، تمام انسان برابر ہیں، اور اگر کسی کو دوسرے پر کوئی فوقیت ہو سکتی ہے تو وہ صرف، غور کیجئے، صرف اپنے کردار اور تقوی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ سورت کے آخر میں یہ حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف زبان سے اسلام کا اقرار کر لینا کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کو دل سے ماننا بھی ضروری ہے، اور اس کے بغیر اسلام کا دعویٰ معتبر نہیں ہے۔ تمام انسان برابر ہیں، اور اگر کسی کو فوقیت ہو سکتی ہے تو اس کے لیے کیا ہے، تقوی اور کردار کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ تقوی کیا ہے اور کردار کیا ہے؟
کردار خدا کی صفات کا انسان کے اندر ہونا اور تقوی، جن چیزوں سے خدا نے منع فرمایا ہے ان سے منع رہنا۔ تو کن سے منع فرمایا ہوا ہے؟ اور یہ کردار جو ہے یہ کیسے بنتا ہے؟ اوپر کہا گیا صرف زبانی، تو بہت سے لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم خدا کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم مذاہب کے ٹھیکیدار ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے ساتھ لوگ ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ساری با اختیار قوتیں ہمارے ساتھ ہیں جو زمینی ہیں، اس لیے ہم جو چاہیں وہ کریں، ہم کر سکتے ہیں۔ اے ایمان والو، اب یہاں پر لکھا ہے اے ایمان والو، تو ایمان ہے بھی یا نہیں؟ اور اگر ایمان ہے تو وہ خدا کے کلام کی حدوں کے اندر ہے یا وہ کلام سے باہر ہے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کو اس وقت ہم سب کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی، خاص طور پر پاکستان کی بات کر رہے ہیں، انڈیا کی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی ان حدوں سے باہر جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت چند پچھلے دنوں میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ ساجد مسیح کو بھی پولیس اسٹیشن بلایا گیا اور بعد میں ایف آئی اے کے دفتر بلایا گیا، جہاں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس حوالے سے آج یہاں پر سماجی کارکنان اکٹھا ہوئے ہیں اس حوالے سے احتجاج کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ کیا کرسچنز کے لیے، مسیحی برادری کے لیے کیا حکمت عملی الگ ہے اور کیا ان کے لیے کیا کوئی قانون کبھی بنے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر کافی سماجی کارکنان موجود ہیں جن سے ایک ایک کر کے ہم آپ کی بات کروائیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جبران ناصر موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ جہاں تک ہمیں پتہ لگا ہے تو اس میں ڈی جی ایف آئی اے نے پروب کا کہا ہے اور کہا ہے کہ اس کی تفتیش کی جائے گی۔ کیا آپ کو لگتا ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب پہلے دن اتوار کے روز یہ لوگ پروب کرنے کے لیے آئے اور یہ پروب کو انٹرنلی آرڈر نہیں ہوئی تھی، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے ڈائریکٹلی انٹیریئر منسٹر کو رابطہ کیا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہر بندے کی انٹیریئر منسٹر کی رسائی نہیں ہوتی۔ خیر، جب پروب آرڈر ہوا اور ایف آئی اے کے سینئر افسر ہسپتال آئے ساجد مسیح کا بیان لینے کے لیے، انہوں نے انیشیلی بیان کے اندر سیکشل ابیوز کے ایلیگیشن کا کہتے ہیں انٹر نہیں کیے تھے۔ یہ صرف وکیل کے کہنے پہ، اسپیسیفکلی اسٹریس کرنے پہ کہ آپ کے omit کر رہے ہیں جان بوجھ کے، انہوں نے اس کو انٹر کیا۔ دوسری بات، پطرس کو جب کورٹ لایا گیا تو وکیل کو نہیں بتایا گیا، پطرس کا جب میڈیکل کرایا گیا وکیل کے سامنے نہیں کیا گیا، پطرس کے میڈیکل کو اورلی کمیونیکیٹ کر دیا گیا کہ جی صحیح آیا ہے۔ تو جس طریقے سے آپ پطرس کے وکیل سے، ساجد کے وکیل سے یہ سب چیزیں چھپائیں گے تو پھر کہاں انصاف ہو رہا ہے؟ یہ تو پھر اپنے گھر لے جا کے جو فیصلہ سنانا سنا دیں، یا خادم رضوی کو فون کر کے پوچھ لیجئے کہ خادم صاحب آپ بتا دیں کہ ہم کیا کریں تاکہ آپ دوبارہ شہر بند نہ کریں۔ اگر اس کو فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور انویسٹیگیشن بنانا ہے تو جو ان کی وکیل ہے انیکا ماریا، ان کو فل ایکسیس دی جائے، ان کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے، اور نہ صرف پطرس اور ساجد کی، پطرس اور ساجد کو یہ ڈر نہ ہو کہ اگر ہم اپنے اوپر یہ الزام نہیں لیں گے تو ہمارے خاندان کو مار دیا جائے گا۔ خدا رہا ان کے خاندان کو بھی پراپر سیکیورٹی دینی چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ جب تک ایسے احتجاج نہ ہو، جب تک لوگ جان ہتھیلی پہ لے کے باہر نہ نکلے تو کوئی جو نہ رہیں گے پی ایم ایل حکومت کے کان کے اوپر۔ ان کو آگے بڑھ کے یہ ایکشن لینا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ انصاف دو، انصاف دو، ساجد کو انصاف دو، انصاف دو، انصاف دو، ساجد کو انصاف دو، انصاف دو، انصاف دو، ساجد کو انصاف دو۔ پولیس گردی بند کرو، پولیس گردی بند کرو، پولیس گردی بند کرو، انصاف دو، انصاف دو، ساجد کو انصاف دو، انصاف دو، انصاف دو، ساجد کو انصاف دو، انصاف دو، انصاف دو، ساجد کو انصاف دو۔ مسیحیوں کا یہ نعرہ ہے، پاکستان ہمارا ہے، مسیحیوں کا یہ نعرہ ہے، پاکستان ہمارا ہے، ظلم کے یہ ضابطے، ہم نہیں مانتے۔ ظلم کے یہ ضابطے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں
کہ یہ دو لوگ ہیں پطرس مسیح اور ساجد مسیح، اور یہ میڈیا میں ہے کہ ہوا کیا۔ ابھی بات کرتے ہیں کہ کالر ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے، خوش آمدید کہتے ہیں، بات کیجئے، آپ آن ایئر ہیں۔ جی بات کیجئے، خوش آمدید۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ جی بات کیجئے، آپ آن ایئر ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں پاکستان سے بول رہا ہوں، رضوان بخاری۔ پاکستان کے جو ابھی 70 سال سے بدلتے حالات ہیں، ہم لوگ یہی ہر روز کہتے ہیں کہ حالات بدل رہے ہیں، تو حالات تو ہمارے یہاں کوئی نہیں بدلے۔ تو کیا ایسا ایک میرا سوال ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا کانسیپٹ ہے جس طرح دوسرے ممالک میں ایک سسٹم ہے، کیا ہمارے ہاں کوئی ایسا سسٹم آ سکتا ہے جس سے ہم کوئی زیادہ بہتر ہو سکے؟ ہم تو ورس اور ورس اور ورس کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے کال کیا ہے اور یہ بہت اہم نکتہ ہے، سب لوگ یہی سوچ رہے ہیں۔ تو میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ 70 سال سے یہ چل رہا ہے سلسلہ، اور یہ آپ نے فرمایا کہ ورس سے ورس ہوتا جا رہا ہے۔ اگر بخاری صاحب آپ مجھے بتانا چاہیں تھوڑا سا آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں، اور آپ کیا حل سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، چونکہ یہ گھر کی جو بات ہے گھر والے ہی درست کر سکتے ہیں، آپ وہاں پر رہتے ہیں، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہاں سے کچھ چیزیں غلط مڑ لیا گیا ہے اور ورس ہوتی جا رہی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، پہلے یہ بتائیے، پھر حل کی طرف بات کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میری تو یہ پوزیشن ہے کہ کیونکہ میں جرمن نیشنل ہوں، پچھلے 2 سالوں سے پاکستان آیا، اپنا سرمایہ لے کر آیا کہ یہاں پر کوئی کاروبار کروں گا، سارے بچے وغیرہ لے کر ہم جرمن نیشنل ہیں، جرمن پولیس میں کام کرتا رہا 17 ایئر۔ اب یہاں پر ایسے حالات ہیں کہ کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی پروڈکٹ، کوئی بھی نہیں یہ بتا سکتا کہ کوئی چیز ایسی ٹھیک ہو، یعنی ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ بھی فیک ہے، ہمارا سسٹم جو ہے وہ کلیپس کی طرف جا رہا ہے، پولیٹیشین جو ہے 70 سال سے جو ہے وہ ہمیں جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔ تو ہم تو ایک عجیب سی کشمکش میں، یعنی کہ باہر سے جب ہم واپس پاکستان آئے کہ اپنے ملک واپس جائیں گے، یہاں پر ایک بہترین جو ہے مستقبل ملے گا، تو مستقبل تو ہمیں کوئی دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ اب یہ جو یہاں کے ادارے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ نیب ہے یا جسٹس سسٹم ہے یہاں پر، تو جسٹس سسٹم میں بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر تو پرائم منسٹر کو بھی جو ہے وہ ٹرائل بھی نہیں ہوا کورٹ میں اور ان کو پھانسی دے دی گئی۔ ایسے لوگ جنہوں نے اپیل کی ہے اور جب ان کی اپیل ایکسپٹ ہو گئی، یعنی وہ بری کر دیے گئے، اور معلوم ہوا کہ 2 سال پہلے ان کو پھانسی لگا دی، ایسے بہت سارے کیسز یہاں پر ہوئے۔ تو یہ ایسی چیز ہمارے ذہن کے مطابق، تو جب تک یہ ٹوٹل سسٹم، یعنی صرف ایک ہمارے سربراہ کو چینج کرنے سے یا چند پولیٹیشین کو ہٹانے سے سسٹم نہیں چینج ہوگا، یہ پورا ایک سسٹم نظام چینج ہونے والا ہے۔ اور یہاں پر ایک سب سے جو بری بات وہ یہ ہے کہ اگر کوئی باہر سے پڑھ لکھ کر آتا ہے تو اس کو امپورٹڈ کہا جاتا ہے کہ جی آپ امپورٹڈ ہیں، آپ ہم میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، آپ باہر سے ہیں۔ تو ذہن جو ہے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ کو وہ لوگ بھی نہیں ایکسیپٹ کرتے، یعنی سسٹم تو اپنی جگہ پہ، لوگوں کے ذہن بھی ایسے بنا دیے گئے۔ تو میرے ذہن کے مطابق تو یہ تھا کہ جیسے آپ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، باہر سے آئیں گے، یہاں پر کوئی نئی سوچ لے کر آئیں گے، کوئی بہتری سوچیں گے، یعنی وہ سسٹم جس سسٹم میں ہم رہے ہیں وہ سسٹم ہمیں جو ہے وہ اپلیکیبل تھا، وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اب جب یہاں دوبارہ آئے تو ہمیں تو ہر وقت ایک نیا ہیزرڈ، ایک نیا چیلنج ہے، بچوں کے اسکول کی پرابلم ہے، کالج یونیورسٹیز کی پرابلم ہے، میرٹ ایون کے بچوں کا ہے، مگر یہاں میرٹ کو تو کوئی سمجھا ہی نہیں جاتا، سفارش یا پیسہ چاہیے، تو سسٹم کے ساتھ ہم ٹکرا رہے ہیں، سارا وقت ہم سسٹم سے ٹکرا رہے ہیں، اور سسٹم انہی کا ہے جن کے ہاتھ میں جو ہے وہ لاٹھی ہے اور جن کی جیب میں پیسہ ہے۔ تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی جو ذاتی رائے جو آپ نے آخر میں پوچھا کہ میں کیا سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم عام آدمی جو ووٹر ہے وہ جب تک یہ تیار نہیں ہوگا کہ ان کرمنل کو ہم نے دوبارہ نہیں لانا، یہ سسٹم نہیں چینج ہو سکتا، کیونکہ ووٹر ہی ان کو دوبارہ لے کر آتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ لوگ آتے رہیں گے، ووٹ خریدیں گے یا سسٹم کو آگے پیچھے کریں گے، تو ووٹر کے لیے پاکستان کی عوام کو یہ سوچنا ہے، اب سیاستدانوں کو تو بھول جائیں، اب پاکستان کی عوام نے کچھ کرنا ہے، وہ اٹھیں گے تو کچھ ہوگا۔ اس کے علاوہ میری سوچ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ معاملہ جو ہے ٹھیک ہو سکے۔ بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے اپنے خیالات پہنچائے اور پوری دنیا میں لوگ یہ شو دیکھتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ آپ نے جو بنیادی باتیں کی ہیں وہ آپ نے جرمنی کو چھوڑا اور پاکستان میں گئے تاکہ وہاں پر آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں، لیکن
वहाँ पर आपने देखा है कि आपको वो जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई, इनके पीछे एक पूरा पस मंज़र है। और जो आपने बात की है कि अवाम अगर बदलना चाहें तो अवाम जो हैं वो जो कुछ बन चुके हैं ना, साइकी है कि जो चीज़ आपकी आदत का हिस्सा बन जाए वो गुनाह भी हो तो वो गुनाह नहीं लगता, काबिल कबूल हो जाता है। तो बिल्कुल एग्री करता हूं। अब इंसानों ने अगर चेंज करना, अब यहाँ पर मैं दो पहलू बताऊंगा अपनी राय में और फिर कलाम में से भी देखेंगे। एक है इसके जिस्मानी पहलू और दूसरा है रूहानी पहलू। अब जब लोग अपने सामने अपने मफादात को रखते हैं ऊपर से नीचे तक, तो फिर खुदा और उसकी तालीम एक तरफ रह जाती है। अपने मफादात सामने होते हैं, उसके सामने खुदा आ जाए, खुदाई तालीमात आ जाएं, उनकी कोई अहमियत नहीं होती और ये अलमिया होता है किसी भी कौम के लिए। तो इस वक्त जो मुआशरा है वो इसी का शिकार है कि हर गैर खुदाई चीज़ को खुदाई समझकर कबूल कर लिया गया है और हर खुदाई चीज़ को गैर खुदाई समझकर रद्द कर दिया गया है। तो इससे जो फल आपके सामने हैं, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। और मैं ये आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ पूरी दुनिया से कि दूध, अगर दूध आप ले जाएं एक बर्तन में, वो आप मस्जिद में रख दें तो दूध ही रहेगा। वही दूध आप उठाकर मंदिर में ले जाएं, गुरुद्वारे में ले जाएं, चर्च में ले जाएं, वो दूध ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा। कोई शक वाली बात नहीं। क्यों? इसलिए कि जो वो है वही है, वो दूध है। इसी तरह से इंसान का जो रूहानी पहलू बात कर रहा हूं, अगर वो खुदा के नूर से मुनव्वर हो जाएगा तो वो इंसान जिसका सच्चे खुदा से राबता हो गया, नूर से राबता हो गया, वो मंदिर में बैठा हो, वो मस्जिद में बैठा हो, वो चर्च में बैठा हो, दूध है वो शख्स, चूंकि जो उसके अंदर है वही बाहर निकलेगा और वो है भलाई। खुदा भला है और इंसानों के अंदर से भलाई उसी वक्त आएगी जब उनके अंदर भलाई होगी। तो सूरह अल हदीद 27वीं आयत कुरान में से रहनुमाई करती है। अब उसको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा कि अगर हम समझते हैं कि खुदा का कलाम है तो फिर देखना पड़ेगा कि रहनुमाई किस तरफ की गई है। वहां पर कोई भी शख्स तर्जमा पढ़े और जो उर्दू का तर्जमा है वो भी बहुत खूबसूरत, और कोई शख्स उसे अरबी में भी पढ़ ले तो वो भी खूबसूरत। उसमें कहा क्या गया है, उसमें बातन की तब्दीली की राह बयान की गई है। अब उसमें से निकलने की राह जो हम बात कर रहे हैं वो इंसान का बातन नया होगा तो फिर जो उसके अंदर से निकलेगा झूठ की जगह पर सच निकलेगा, साजिशों की जगह पर मेल मलाप की तजावीज और अमल निकलेगा, नफरतों की जगह पर मुहब्बत निकलेगी, बाद अखलाकी की जगह पर अखलाकियात निकलेंगे। लेकिन ये ऐसे ही है, अगर आपने कहीं जाना है, फर्ज करें आप जर्मनी से लाहौर जाना चाहते हैं, आपकी जेब में टिकट भी है, आप एयरपोर्ट पर भी पहुंच गए हैं, ख्वाहिश भी है दिल में जाने की, लेकिन अगर आप जहाज में ना बैठें तो क्या आप पहुंच पाएंगे लाहौर में? नहीं पहुंच पाएंगे। ख्वाहिश भी हो, अमल चाहिए जी, टिकट भी हो जेब में और जोशो खरोश से पहुंच भी गए हैं, लेकिन जब तक जहाज में नहीं बैठेंगे, और फिर आप जहाज में बैठ गए हैं तो फिर आपको दौड़ने की जरूरत नहीं, आपको भागने की जरूरत नहीं, आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। आप बैठे हैं, वो जहाज खुद ही आपको वहां पर ले जाएगा, आपको भाग दौड़ की जरूरत नहीं। तो जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं, इसके लिए अबरानियों का खत है, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, सूरह अल हदीद 27वीं आयत और उसके साथ अबरानियों का खत है, उसकी 3री आयत है, उसमें लिखा है कि खुदा अपनी कुदरत के कलाम से सब चीजों को संभालता है। तो हम ये जानते हैं कुरान में से कि कलमा, खुदा का कलाम, कलमा कौन है,
اور اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. اگر ہم بائبل کی اوریجنل زبان میں، ترجمہ بہت خوبصورت ہے لیکن اوریجنل زبان میں بات کھل جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کا کلام ہر چیز کو جس جگہ پر اسے، جس حالت میں اسے ہونا چاہیے اسی حالت میں وہ ہوتی ہے. اس سے مراد یہ باغ عدن میں نیکی، بھلائی، برکات سب کچھ خدا تعالیٰ نے انسان کو دے رکھی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان خدا کے کلام کی ترتیب میں تھا. اب یہ ہے کہ انسان خدا کی حدوں سے، جیسے میں نے ابھی فرمان قرآن بھی رکھا کہ خدا کی حدوں سے باہر نہ نکلو، تو لکھا ہے کہ وہ اپنی قدرت کے کلام سے سب چیزوں کو سنبھالتا ہے. لیکن یہ ہوگا کیسے؟ سورہ الحدید 27ویں آیت ہے کہ وہ پیدا کر دیتا ہے جو چیز ہم میں نہیں ہے. اگر ہم ہو جاؤ تو ہو جائے. ہاں، تو وہ پیدا کیسے کر دیتا ہے، یہ ہے بات اصل میں. تو پھر ہم اس جگہ پر آ جائیں گے جہاں پر ہماری ذاتی شخصی زندگیاں اور ہمارے معاشروں کو ہونا چاہیے. خدا نہ تو مسلمان ہے، نہ خدا ہندو ہے، نہ خدا سکھ ہے، نہ پارسی ہے، نہ بہائی ہے. وہ تو خدا ہے جو ہم سب کا خالق ہے. ہم نے اسے مذاہب کے مختلف دائروں میں بانٹ رکھا ہے، لیکن خدا ہم سب کا خالق ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور یہ اس کا کلام ہے. جب اس کے کلام کی ترتیب میں، چاہے وہ کوئی مولوی ہے، علماء میں سے ہے، یا بشپ صاحبان میں سے ہے، یا جو مسلمان، ہندو، سکھ اور مسیحوں کے مشنری ادارے ہیں، مشنری صاحبان ہیں، وہ ہیں، یا عام انسان ہیں، یہ بگاڑ جو ہے نا، دراصل یہ انسانی فطرت کا بگاڑ ہے اور انسانوں کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ کے پاس ماہر لسانیات ہیں، آپ کے پاس ماہر عمرانیات ہیں، آپ کے پاس ماہر اقتصادیات ہیں، آپ کے پاس ماہر سیاسیات ہیں، آپ کے پاس ماہر علم الہیات ہیں، لیکن رزلٹ کیا ہے بخاری صاحب؟ یہ ہمارے سامنے. اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی، میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں، ایک چھوٹی سی چیز جو ہمیں سمجھنے والی ہے، چونکہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، سیکھتے ہیں. جی ضرور بات کیجئے آپ. تو اس میں تھوڑی سی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو کہ یہ پاکستان، خاص کر میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا، یہ ایک ایسے خطے میں ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو بالکل خدا کے تصور کو مانتے ہی نہیں. یعنی اسپیشلی میں اگر بات کروں گا تو یہ یلو کمیونسٹ کی بات کروں گا تو یہاں تو بالکل خدا کا کوئی بھی وجود نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی ہے، چاہے وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا نہیں. ہمیں اس کا بڑا اثر ہے. دوسری طرف ہمارا انڈیا ہے تو وہ کچھ وہاں سے بھی ہم صاحب چیزیں لے کر آئے ہیں. پھر اسی طرح رائٹ پہ جو ہے وہ اہل تشیع ہیں، ان سے بھی لے کر. تو یہاں عام آدمی کی جو سوچ ہے وہ اتنی بگڑ گئی ہے کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں ہوں کیا. یا عام آدمی کے لیے یہ پرابلم ہے کہ وہ ہے نہیں. یعنی ہم نے وہ تمام رسم و رواج جو دوسرے مذاہب سے بھی ہے، دوسرے لوگوں سے بھی ہے، وہ اپنے مذہب میں ڈال دی. کہیں ہم شرک بھی کر رہے ہیں، کہیں منافقت بھی کر رہے ہیں، کہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں، کہیں بےایمانی بھی کر رہے ہیں، کہیں انکار الہی کا بھی کر رہے ہیں، جیسے وہ کمیونسٹ کی بات کی. تو یہ ایک ایسا خطہ ہے کہ جس میں ہمیں بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں. یعنی اگر یورپ، اگر جرمنی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ارد گرد جو ہے وہ چونکہ کرسچن کمیونٹی ہے، ان کا ہی ہولڈ ہے زیادہ، اور یا پھر چند جوز ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ ایک کی نہیں تو دوسرے کی بات ہے. اب یہاں پر ایسے ہے کہ چونکہ مکس ہے ساری چیز، اور ہر کوئی جو رنگین چیز ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں. یعنی کہ اگر شادی بیاہ کے معاملات ہیں تو اس میں ہم نے نہ جو مسلمان ہیں انہوں نے وہ لے لیا، کسی اور معاملے کا وہ خود ہم اپنا کریکٹر کھو بیٹھے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں بخاری صاحب آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں، لیکن ان تمام باتوں سے نکلنے کی راہ کیا ہے؟ کمل کی بات آپ نے سنی ہوگی کہ جو کمل ہے، اگر میں غلط کہوں تو تصحیح کیجئے گا، وہ کہتے ہیں کہ کیچڑ میں بھی وہ کمل ہی رہتا ہے. جی بالکل، بے شک، کوئی اس میں دام نہیں ہے. ہاں، تو اب میں تھوڑا سا صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سب کو بدل سکتے ہیں. پاکستان کے ہر ایک بشپ کو، علماء میں سے ہر ایک عالم کو، اور ہر ایک پولیٹیکل لیڈر کو، ہر شخص کو دوسرے کی بات چھوڑ دیں. میں ایک بچایا ہوا گناہ گار ہوں، خدا نے مجھ پر رحم کیا، میں نے توبہ کی، مسیح نے مجھے بچا لیا، میں ایک بچایا ہوا گناہ گار ہوں. تو کوئی شخص ایسا دنیا میں نہیں جس نے کبھی گناہ نہیں کیا. لیکن ابھی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم گناہوں میں ہی رہیں گے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی یہی فصل جو ہے وہ کاٹتی رہیں گی،
या आज हम बदलने के लिए तैयार हैं? तो आज बदलने की राह जो है, जी 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 हाँ जी हाँ, यहाँ जो गुनाह का जो तस्वर है वो तस्वर खत्म हो गया है। वो जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम गुनाह कहते हैं, यानी गुनाह हम उस जुमरे में आता है किसी का माल खाना, किसी से बदतमीजी, यानी अखलाकियात से गिर कर, कानून से हट कर, ये तमाम चीजें जो है यहाँ पर या तो फैशन है या रिवाज है। उसका सुन लीजिए, शुक्रिया शुक्रिया आपने ये बात की। ये क्यों है, अब हमें देखना ये है क्यों है। इसलिए है कि अगर आप एक अंधे से कहें कि जनाब ये फूलों का रंग मुझे बताइए, तो क्या वो आपको बता पाएगा? नहीं बताएगा। अंधा शख्स है, आप कह रहे हैं जनाब ये देखिए मेरा घर कितना खूबसूरत है, क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। तो अब ऐसा है बुखारी साहब, ये जो रूहानी आंखें हैं ना वो बंद हैं। जी जी, रूहानी आंखें जो है ना वो बंद हैं, और जब तक वो खुलेंगी नहीं, वो घर खूबसूरत है, फूल खूबसूरत है, वो देखा नहीं जा सकता। इसी तरह से आप जो फरमा रहे हैं कि लोग गुनाह को गुनाह समझ ही नहीं रहे, तो क्या वजह क्या है पीछे? उसके लिए एक आयत मैं आपकी नजर करता हूं। लिखा है, इस जहान के खुदा ने इंसानों की आंखों को अंधा कर दिया है, वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते। तो अब ये अकल नई कैसे होगी, अब ये आंखें नई कैसे मिलेंगी? अब हमें ये देखना कि हमने सारे माहिरीन इस्तेमाल कर लिए हैं, सारे माहिरीन आपके पास हैं, इस्तेमाल कर लिए, हल नहीं निकल रहा। तो हल कहाँ निकलेगा? सूरह अल हदीद 27वीं आयत, दूसरा क्रंथियों का खत है, और उसके 5वां बाब और उसकी 17 आयत है, और अबरानियों का खत पहला बाब और उसकी 3री आयत जो मैंने अर्ज की। अब ये है, आपने तमाम नुस्खे आजमा लिए हैं, माहिरीन को आजमा लिया है। अब ये राह जो हमारे सामने है, हमें इस तरफ आना है, और मैं आपको मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ और जमानत के साथ, और ये जो चीजें आयात आपके सामने रखी हैं, ये बता सकता हूं कि कोई भी शख्स पूरी दुनिया में अगर कुरान अल हदीद, सूरह अल हदीद 27वीं आयत, दूसरा क्रंथियों का खत 5वां बाब और उसकी 17 आयत, इनको पढ़िए। वहां पर लिखा क्या है, ये असल बात है। ये ना देखिए कि मैंने क्या सुन रखा है, ये देखिए कि लिखा क्या है। लिखा क्या है? लिखा ये है कि जो चीज इंसान में नहीं है वो खुदा ताला पैदा कर देता है। तो अभी आप ही ने फरमाया कि लोगों के अंदर ये एहसास नहीं है कि गुनाह है, लोगों के अंदर ये एहसास नहीं, जब वो ज्यादती करते हैं ये ज्यादती है, जब जुल्म करते हैं वो जुल्म है। तो ये एहसास क्यों नहीं है? ये ऐसा ही है जैसे अंधे को आप कह रहे हैं देखो यार घर बहुत खूबसूरत, फूल बहुत खूबसूरत, मेरे कपड़े पर्दे जो लगे हैं बहुत खूबसूरत, अब वो तो देख ही नहीं सकता। तो जरूरत क्या है? उसकी आंखें, उसकी आंखें खुल जाएंगी तो फिर वो देख पाएगा। आपको कहने की जरूरत नहीं, वो कहेगा भाई जी आपका घर बहुत खूबसूरत है, ये फूल बहुत खूबसूरत हैं। क्यों बुखारी साहब? इसलिए कि उसकी आंखें खुल गई हैं। मतलब जो उसके पास नहीं था अब उसके अंदर पैदा हो गया है। तो आप ये जो राह बयान की गई है इसको आप अपना कर देखिए, और अगर एक अंधे की आंखें खुल जाती हैं तो वो उसको किसी तस्दीक की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ ये कहेगा कि मैं अंधा था अब मैं देख सकता हूं और ये सारी दुनिया के सामने है। तो आप इन आयात की रोशनी में पुकार कर देखिए, और ये वादा है कि खुदा ताला इंसान के अंदर वो चीजें पैदा कर देता है, लिखा है। अब तजर्बा करना, पुकारना वो हमारा काम है। अब हमें पता है कि वो एक डॉक्टर है, उसके पास जाएं तो टीबी का इलाज कर देता है। तो अगर हमारे मोहल्ले में कोई खुदा ना करे किसी को हो, टीबी का मरीज हो, तो हम लेकर जाएंगे, तस्दीक करेंगे। अगर तो उससे टीबी का मरीज शिफायाब हो गया तो फिर वो वाकई डॉक्टर दुरुस्त है, और अगर ना हुआ तो फिर हमारे पास ऑप्शन है, हम कहीं और जा सकते हैं। शायद उस मरीज ने बहुत से डॉक्टर आजमाए हैं, अब हमें पता चल गया जनाब ये एक है तो आइए इसको भी आजमा लेते हैं। तो अब यही हमारे पास चारा रह गया है।
اور اسے آزما کر دیکھیں گے تو پھر دیکھیں گے باطن روشن ہو جائے گا. دودھ چاہے مندر میں رکھیں, مسجد میں رکھیں, چاہے آپ ملحد لوگوں کے گھر میں رکھ دیں, اگر وہ دودھ ہے تو وہ دودھ ہی رہے گا, پانی نہیں بنے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات کرتا جاؤں گا. جی ضرور. یہ جو روحانی ہمارے پاس ٹول ہے, یعنی وہ بکس, یہ مقدس کتابیں جو ہیں, چاہے وہ انجیل بائبل ہے یا توریت زبور یا قرآن ہے, ان ٹول کو ہم پراپر استعمال نہیں کرتے. یعنی یہ جو ٹول ہے, ہمیں جو روحانی ٹول دیا گیا کہ اس کو اگر اسی طریقے سے اگر ہم استعمال کریں تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ بہترین ہو جائے گی. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ ایک ہی مذہب سے بھی اگر تعلق رکھتے ہیں مگر اس ٹول کو پراپر طریقے سے, جیسے ایک ہی مکینک جو ہے وہ سیکھا ہوا نہیں اور دوسرا جو ہے سیکھا ہوا ہے, تو اس ٹول کو پراپر جو ہے یوز نہیں کر رہے. اب یوز کس نے کرانا ہے؟ دونوں جو ہے صاحب یہی کہہ رہے ہیں, یا دونوں فرقے یا گروپس میں اگر بٹ گئے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس پروڈکٹ کو آپ پراپر کرنا چاہتے ہیں وہ بگڑ جاتی ہے, یا پھر لوگ بدزن ہو جاتے ہیں, یا آپ کے کسٹمر یا کنزیومر. درست بات ہو گئی. یہ چیز جو ہے جی, اس کے لیے بھی ایک ایسی چیز کہ کون سمجھائے گا. سنیے, اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے کو کھانے کی ضرورت ہے, آپ کا بچہ ہے, تو کیا محلے دار اس کا انتظام کریں گے, کھانا لا کر دیں گے, یا آپ کی ذمہ داری؟ ہماری ذمہ داری ہوگی آف کورس. ہاں جی, آپ کی ذمہ داری. کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کا بچہ ہے. اس لیے کہ وہ ہمارا بچہ ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارا بچہ ہے, اور ہم اہل کتاب, ہم نے جواب بھی دینا آخرت میں بھی اپنی اولاد کا. بالکل. تو اب یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا وہ کیا کر رہے ہیں. جی, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس وہ ہے یا نہیں, میرے بچے کے پاس, دوسرے کے پاس روٹی ہے یا نہیں. وہ ان کا کام ہے, جو وہاں پر گھر کے سربراہ ہیں ان کا کام ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ میرے بچے کے پاس ہے یا نہیں. یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں, ہمسایوں کو بھی دیکھیں, ان کی بھی مدد کریں, لیکن پہلی ذمہ داری آپ کی کیا ہے؟ آپ کا اپنا خاندان, آپ کی اپنی زندگی. تو سب سے پہلے تو یہ ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, گروہ کیا کر رہے ہیں, مسیحی کیا کر رہے ہیں, مسلمان کیا کر رہے ہیں, ہندو کیا کر رہے ہیں, سکھ کیا کر رہے ہیں, وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے ہر شخص کا. جب روز قیامت ہم نے جانا ہے تو کیا کوئی شخص ہمارے سامنے آئے گا, کوئی کھڑا ہوگا ہماری جگہ پر؟ ہمیں خود اپنا حساب دینا ہے. قرآن بہت واضح, فرمان بائبل بہت واضح ہے کہ اعمال تولے جائیں گے, آپ کے اعمال, دوسروں کے نہیں. آپ کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو اس وقت اگر آپ کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں, پوری دنیا کے انسانوں کے اندر, جو انہیں انسانوں کے سامنے شرمندگی اس وقت ہے, تو ہم انسان بن سکیں, جو خدا صفات ہیں وہ ہم میں آ سکیں, محبت, شفقت, مہربانی ہم میں آ سکیں. وہ آئے گی تو پھر نکلے گی. اگر ہمارے اندر ہے تو پھر وہ نظر بھی آئے گی, باہر بھی نکلے گی. تو اس کی راہ پھر میں عرض کر رہا ہوں تمام انسانوں کے لیے, آپ دیکھیے, ان آیات پر غور کیجئے لکھا کیا ہے, اور پھر دعا کیجئے کہ وہ میری زندگی میں کیسے پوری ہوں. باقیوں کی زندگی میں پوری ہونا یہ ہماری خواہش ہو سکتی ہے, لیکن اگر وہ نہیں بھی بدلنا چاہتے تو ہر انسان کی اپنی مرضی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی, اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. بڑی بہترین آپ نے بات گفتگو کیجیے, بڑی اس سے فائدہ ہوا دوسروں کو, لوگوں کو بھی. پاکستان میں جو ہے ہم دعا کرتے ہیں تمام لوگوں کو. میں نے یہاں پر آ کر کچھ پروگرام بھی کیے دوسرے چینلز کے بھی, اور ایز اے ہوسٹ, ایز اے اینالسٹ بھی, دونوں مذاہب کے اوپر بھی, کرسچینٹی کے اوپر بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی. یہاں پر اصل میں سوچ جو ہے پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم ٹھیک ہو بھی جائیں تو ہمیں ٹھیک نہیں سمجھتے. میں اپنے آپ کو یہاں پر ٹوٹلی یوں سمجھ لے کہ ایب نارمل سمجھتا ہوں. جی سنیے غور, بھٹی صاحب شکریہ. میرے پاس وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے, تو شکریہ آپ نے کال کیا. اب نارمل, جی میں یہاں پر عرض کروں گا کہ جو شخص نارمل ہے نا, یہ یاد رکھیے, یہ معاشرہ اس کو اب نارمل کہے گا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا ہیں. اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے, اگر کوئی آپ کو کہتا ہے اب نارمل ہیں, تو وہ اب نارمل ہے جو آپ سچ بولنے والے کو جھوٹا کہہ رہا ہے. ابھی میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا, معذوروں پر, اندھوں پر,
लाठी चार्ज किया गया है। यार आपकी तो आंखें हैं, आप तो देख सकते हो, खुदा ने आपको हुक्मरानी दी है, वसाइल दिए हैं, तो आप अंधे हो या वो अंधे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताऊं कि जब भी आप सच की राह पर चलने की कोशिश करेंगे, बदी की कुव्वतें और बदी से भरे हुए मुआशरे आपको कहेंगे आप अब नॉर्मल हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो अब नॉर्मल हैं। अब आपने स्टैंड लेना है। पूरी दुनिया में जहां पर भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तब्दीली की एक राह बयान की गई है। सूरह अल हदीद 27वीं आयत, दूसरा करंथियों का खत 5वां बाब 17 आयत, करंथियों का खत पहला बाब 3री आयत, वो अपने कलाम की कुदरत से आपको संभाल कर, बदल कर, नया इंसान बनाकर उन सफ़ात को आप में भर सकता है जो आप में नहीं हैं, जिनको खुदाई सफ़ात कहा गया है। तो आप अब नॉर्मल ना समझिए बुखारी साहब। जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, बड़ी अच्छी बात आपने की, बिल्कुल सही बात है, और मैं इसको थोड़ा सा स्टडी भी करूंगा। सूरह अल हदीद और 27वीं आयत आप जो बता रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा मैं देखूंगा। नॉर्मल मुझे शौक है और देखना चाहिए, इससे नॉलेज बढ़ता है और हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। जी, इसमें हुक्म है कि जो लोग दूसरे भी देखिए उनको भी देखना चाहिए। जी मोहतरम, इसमें लिखा है कि खुदा पैदा कर, लफ्ज़ है उर्दू में पैदा कर देता है, आप अरबी में देखिए खुदा पैदा कर देता है। तो पैदा वो की चीज़ की जाती है जो नहीं है, और वो कैसे पैदा करता है ये सब लोग देखें, इसको आजमा कर देखें, इसको तजर्बा करके देखें। जहां बहुत सी चीज़ें उन्होंने तजर्बा की हैं, और खुदा का कलाम जो है लिखा है वो बेतासीर वापस नहीं लौटता। जिस मकसद के लिए वो कलाम पहुंचा है वो पूरा करता है। और यूहन्ना की अंजील में लिखा है, फरमाने कुरान है कलमा, और यूहन्ना की अंजील के पहले बाब में है कि कलमा मुजस्सम हुआ, वो मुकद्दसा मरियम के पास आया, जिस्म लिया। और सूरह अल हदीद बताती है कि फिर उस कलमा में क्या चीज़ें इंसानी जिंदगी में खुदा तख्लीक कर सकता है। अब पढ़ना, समझना, जानना, कबूल करना, रद्द करना, मानना, ना मानना, ये हर शख्स की अपनी शख्सी मर्जी है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। कोई और बात करना चाहेंगे क्या? जी बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह ताला अगर टाइम देंगे तो नेक्स्ट वीक आपसे एक बार फिर नए सवाल के साथ जो है वो बातचीत होगी। बहुत मेहरबानी जी आज के लिए। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, और हमारी दुआ है जब आप मुतालिया करें तो खुदा ताला अपने रूहुल कुद्स के वसीला से आपकी रहनुमाई फरमाएं। दुआ करके पढ़िएगा कि खुदा ताला मैं चाहता हूं कि मेरी ज़िंदगी में, जब आपकी ज़िंदगी में पैदा हो जाएंगी ये चीज़ें, तो आप कह सकेंगे ये खुदा ना करे किसी को टीबी हो, ये टीबी का मरीज़ था, उस डॉक्टर के पास लेकर गए हैं, ये मेडिसिन इस्तेमाल की है, ये मुकम्मल शिफा पा गया है। दुनिया का कोई शख्स, कोई जहां मर्जी ले जाकर इसकी जांच कर ले, ये फ्री है, कोई बीमारी नहीं है। तो फिर आप दुनिया को बता सकेंगे जब आपने इसका तजर्बा कर लिया है। खुदावंद आपको तौफीक दे और आप उसका तजर्बा कीजिए, ताकि आप में वो चीज़ें जो आप समझते हैं कि नहीं हैं, वो राह है जिससे पैदा हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया, कॉल करते रहिएगा। नाजरीन, बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया। कि जब हम कहते हैं कि हमारी किताबें हैं और ये किताबें हमें राह दिखाती हैं, तो जब कोई चीज़, कोई खबर, कोई बात आप तक पहुंचती है, तो फिर उस बात के बारे में किस तरह से हमें सुनने के बाद हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए, इसके बारे में जब कोई बात खबर हम तक पहुंचती है तो पहली बात यह है कि हम रद्द अमल करने से पहले तहकीक करें। इसके बारे में कुतुब क्या कहती हैं ये देख लीजिए जल्दी से। मुंतखब अहादीस, मैंने पहले भी इसका हवाला दिया एक दफ़ा, और ये अदारा इस्लामियात लाहौर कराची। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो बग़ैर तहकीक के फ़ौरन जो किसी ने कहा वो मान लिया और उठ पड़े और चल निकले। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो जो कुछ सुने उसे बगैर तहकीक के बयान करे। सही मुस्लिम। जो कुछ झूठा है वो शख्स जो बगैर तहकीक के जाए खुदा की नज़र में। तो झूठों का अंजाम वो भी देखेंगे अगले शो में।
मतलब यह है कि किसी सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के बयान करना भी एक दर्जे का झूठ है, जिसकी वजह से लोगों को इस आदमी पर से एतमाद उठ जाता है। तो ये देख लीजिए। इसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और रवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के गुनहगार होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के बयान कर दे। तो जब भी किसी पर इल्ज़ाम लगता है, आप सुनते हैं, तो आपको रुक जाना चाहिए कि आप गुनहगार हो सकते हैं, साफ लिखा है। आइए देख लेते हैं एक और बात यहाँ पर मोमन के लिए, इसी किताब में देख लेते हैं कि मोमन क्या नहीं हो सकता। मुख्तलिफ हदीस हैं, वक्त बिल्कुल कम है, तो ये मैं एक हदीस आपके सामने रखता हूं। देखिए, अगर आप मोमन हैं तो हज़रत सफ़वान बिन सलीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या मोमन बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। फिर पूछा गया, क्या बखील कंजूस हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो सकता है। फिर पूछा गया, क्या झूठा हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठा नहीं हो सकता। तो झूठ फैलाने वाले, झूठे इल्जाम लगाने वाले, पहले हमने देखा कि तहकीक जब सुनी जाए, तहकीक की जाए, और फिर जो झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, यहां पर और भी अहादीस हैं। वक्त हमारे पास तकरीबन खत्म हो गया है। तहकीक पहले की जाए। पाकिस्तान में जब भी, इंडिया में जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पहले तहकीक की जाए, जांच की जाए, परख की जाए, जाना जाए कि ये जो शख्स बात हम तक लेकर आया है, आप उसका तिलक देखकर, उसका क्रॉस देखकर, या उसकी दाढ़ी देखकर, या उसकी टोपी जो उसने पहनी हुई है उसको देखकर, तस्बीह हाथ में पकड़ी हुई है उसको देखकर, उसका हुलिया देखकर कहें कि ये सच बोल रहा है। तो फरमान आपने देखे, अगर आपको अंबिया इकराम से मोहब्बत है, तो जो उन्होंने हम तक पहुंचाया है, या किताबें जो कहती हैं, क्या आप उस पर अमल भी करते हैं, या आप हर एक बात बगैर तहकीक के करना शुरू कर देते हैं? याकूब का खत है और उसमें लिखा है कि महज कलाम के सुनने वाले ना बनो, बल्कि अमल करने वाले बनो, और जो अमल करने वाले नहीं हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। याकूब का खत है, पहला बाब और उसकी 22वीं आयत है। जब आप तक कलाम पहुंचता है, जब आप तक खुदा की बात पहुंचती है, तो लिखा है महज सुनने वाले ना बनो, बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। जो सुनकर अमल नहीं करता वो धोखे में रहता है। तो आप मासूम लोगों पर, बेगुनाह लोगों पर बगैर तहकीक के, और वो लोग जो कहते हैं कि वो मोमन हैं, तो लिखा है कि मोमन झूठ बोलने वाला कभी नहीं हो सकता। आप देखिए पिछले महीनों में, पिछले सालों में कहां कहां झूठे इल्जामात लगाकर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। बाद में पता चला कि जनाब ऐसी तो बात ही नहीं हुई थी। ये उस मुल्क के लिए जहां भी ये हो रहा है, शहरों के लिए, लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है, इसलिए कि खुदा ना करे अगर आपके किसी बहन या भाई को, बच्चे को अगर ऐसा इल्जाम लगाकर ऐसी सूरत हाल का शिकार कर दिया जाए, तो फिर आप कैसा महसूस करेंगे। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। इसी शो का दूसरा हिस्सा कुछ हफ्तों के बाद करेंगे। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। इजाजत चाहते हैं। आपका मेजबान दानियाल।